معزز اردو نگر کے ویورز، یہ آج میرے بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں جس شخصیت کے پاس بیٹھا ہوں نا، یہ وہ شخصیت ہے کہ میرے کئی قسموں کے سوالات کے جوابات جو ہے نا، وہ جو مجھے کہیں سے بھی نہیں مل سکے، وہ ان سے مجھے اکثر اوقات ملتے ہیں اور ان سے میری تشفی ہوتی ہے. تو یہ ایک براڈ کاسٹ کے ذریعے جو ہے نا، میں اپنے قارئین کو اس کی میزبانی چونکہ آج مجھے مل گئی ہے، ٹھیک ہے، تو میں آج کچھ اپنے سوالات جو ہے نا وہ اپنے ویورز کو جو ہے وہ ان کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے جوابات جو ہے نا ہم اس شخصیت سے لیں گے کہ جن کو ایک زمانہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا ایک سمجھنے کے میں جن کو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ جواب دے سکتا ہے میری باتوں کا تو وہ یہ شخصیت ہے. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مزاج ٹھیک ہے. اللہ کیسے آنا ہوگا؟ بس وہ کچھ چیزیں جو ذہن میں تھیں تو میں یہ چاہتا تھا کہ میں آپ سے ڈسکس کروں، ٹھیک ہے، تو میرے کچھ چیزیں ہیں ذرا میں آپ سے میں کوئی خصوصی کوئی ایسے جو سمجھنے کے جو مجھے کہیں سے بھی جن کے جواب نہیں مل سکے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کروں. ویسے میں یہ کثرت نفسی نہیں ہے، حقیقت یہی ہے کہ داغ جیسا وہ کہتا ہے ایسا تو نہیں تو، نہ جانی اس نے تجھے کس حال میں دیکھا. آپ کی یہ اپنی کہہ لیں کہ وہ ہے کہ آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اتنا ضرور ہے فرق کہ میں بلا کم اوقات جو مجھے تھوڑا بہت پتا ہوتا ہے میں وہ کہتا ہوں، اور جو نہیں پتا ہوتا تو وہ امام حنبل کے بقول کے مادری مجھے علم نہیں ہے، پھر اس کے پاس جایا جائے جس کو اس بات کا علم ہے، تاکہ پھر اس کا علم جو ہے اس کی بڑھوتی افزائش وہ بڑھے. جی آپ فرمائیں. جی میں اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ کسی چیز کے اوپر نا بلیو کریں، اس کے اوپر یقین رکھیں. میں اس کا یہ صرف آپ سے میرا یہ پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بلیو کرنا یا کسی چیز کے اوپر اعتقاد ایمان رکھنا اس کا کیا معنی ہے؟ مثال کے طور پہ کیا میں نے منہ سے بول دیا تو کیا یہ اس سے میرا ایمان ہو جائے گا؟ یہ ایمان ممکن ہے کہ کسی چیز پہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں تو کیا میں نے یہ کہہ دیا اپنی زبان سے تو کیا اس سے میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ ٹھیک ہے، یا مومن ہو سکتا ہوں میں یہ صرف یہ کہنے سے؟ ٹھیک ہے، آپ اپنا سوال جتنا بھی اس کو جامعیت سے بیان کر سکتے ہیں یا اس کی پرتیں کھول کر آپ بیان کریں، مطلب مجھے پتا ہے آپ نے کیا سوال کیا ہے، لیکن میرے ناظرین اور قارئین کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے. جی میں مزید اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. اچھا بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں اگر کہوں کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، یہ میں اگر بات کروں تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس سے میں مسلمان بھی ہو گیا اور ایماندار بھی ہو گیا، اور اس کے اندر اگر میرے اندر کچھ سوالات ابھرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا اس کے باوجود بھی میں مسلمان ہو سکتا ہوں؟ یا کوئی بھی میرا کسی بھی اگر مذہب سے تعلق ہے تو کیا یہ صرف کہنے سے کہ میں اس کے اوپر بلیو کرتا ہوں تو کیا میں بلیور ہو جاتا ہوں اس کے ساتھ؟ دیکھیں، سوال کی کئی ایک جہتیں ہوتے ہیں، سمتیں ہوتے ہیں، اس کی ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے کویسچن، اس کی کسی ایک ڈائمینشن سے پکڑ کے اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. جی ہمیں میں اس کویسچن کا جو سوال کی فلسفی ہے نا، سوال کرنے کی فلسفی، اس کی مبدا کیا ہے، میں وہاں سے بات شروع کروں گا کہ آپ جو کچھ کہیں گے وہ آپ کے موجود علم، آپ کا بیانیہ، وہ آپ کے مشاہدے اور آپ نے جو آج تک سن رکھا ہے اور آپ کے آباء اجداد، آپ کا موجود علم، آپ کی تمام تر مشاہداتی زندگی، تجرباتی زندگی، اس کی بنیاد پہ اس سوال نے آپ کے اندر جنم لیا اور آپ نے وہ سوال فریم کر دیا. جی بالکل. اب سوال کی حیت کا آپ کے مشاہدات سے، آپ کے معاملات سے تعلق ہے. جی بالکل. میں صرف یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود کو اس مذہبی اور دینی گرفت میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیا یہ کائنات اس اعتبار سے سچائی جو ہے اس کا تو کوئی ہے سچ، اس کو آپ کسی ایک دین سے، کسی ایک چیز سے جوڑ کر بیان کریں، یہ ضروری نہیں ہے. سچائی تو سیکولر ہوتی ہے، سچائی تو سچائی ہے. بالکل بالکل. سچائی تو سچائی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی.
اور ایسی سیکولر سچائیاں نہیں ہیں. سورج کو ماننے کے لیے کسی دین کی ضرورت ہے؟ نہیں، بالکل. پانی کو ماننے کے لیے، کسی چیز ہوا کو ماننے کے لیے، کسی چیز کی ضرورت نہیں. جو چیزیں ہمارے محسوسات کو چھوتی ہیں، جو میری بات لیٹ می کمپلیٹ مائی ورژن، مجھے بات اپنی، جو چیزیں ہمیں اپنے حواس خمسہ سے جن کو ہم گریب کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں حواس خمسہ سے، میں چھٹی اس کی سکس سینس کی بات نہیں کر رہا، پانچوں حواسوں کی بات کر رہا ہوں، وہ اب ان سے کٹ کے میٹا فزیکلی جو آپ کو آج تک دیا گیا ہے، جو سوالات آپ کے اندر کھڑے کیے گئے ہیں، آپ ان کی بنیاد پر یہ سوال فریم کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دراصل میرا آپ سے سوال کے جواب میں جواب نہیں دے رہا، میں ایک سوال کر رہا ہوں. سوالی ہوں میں بھی سوالی ہوں. جی. میرا سوال یہ ہے، کیا اس سے کٹ کے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں؟ کیا کائنات پہ کوئی ایسا وقت نہیں گزرا؟ مطلب جب آپ کو کچھ بھی نہ دیا گیا ہو، ایک بچہ ہے، وہ کہہ لیں کہ اس کی برتھ کے بعد اس کو ایسی جگہ چھوڑ دیا گیا جہاں یہ تمام اس کی ارد گرد جو چیزیں سوال پیدا کرتی ہیں، ہاں جی، اور جو اس کو ان کے سے مشاہدات سے ملتا ہے، جو لوگوں کے علوم سے ملتا ہے، جو لوگوں کی تربیت کے نتیجے میں ملتا ہے، ہاں جی، لوگوں کے تمام تر معاملات کے رد عمل میں جو اسے حاصل ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ سوال کھڑا کرتا ہے. تو میں اس سے آپ گوم گما کے اگر اس کو دیکھیں، نارملی یہی کہہ کہ مسلمان اپنی بات شروع کرتے ہیں، اسلام دین فطرت ہے، اور این فطرت کے قوانین کے مطابق اگر چیز ہے تو ریلیجن ہے، یہ کہتا ہے نا، یہ انسان کا ایک دعویٰ ہے. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس چیز میں، یعنی میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ مثال کے طور پہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی جنت کو، کسی دوزخ کو، کسی فرشتے کو، خدا کو بھی میں نے نہیں دیکھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی نہیں دیکھا. میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں یا نہیں کی. یہ مجھے بکس کے ذریعے مجھ تک یہ پہنچی ہیں. ٹھیک ہے. اب میں نے کچھ بھی دیکھا نہیں، میرے مشاہدے میں کچھ نہیں، میں نے صرف سنا ہے. تو کیا وہ اس سننے کی بنیاد پہ اگر میں بھی لوگوں کی طرح کہنا شروع کر دوں تو کیا وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ میں ایماندار اور میں مسلمان اور مومن یہ میں ہو سکتا ہوں؟ میرا یہ سوال ہے کہ کیا صرف ان کے کہنے پہ اگر میں یہ باتیں کر لوں جیسی وہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ جی میں کہوں کہ اللہ ایک ہے، نبی پاک جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے، ٹھیک ہے، اور میں بغیر کسی شک و شبہ پہ ان کے اوپر ایمان رکھتا ہوں. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ایسے وہ ہو جائے گا یا ہے؟ مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں، مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ وہ اللہ ایک کیسے ہے، وہ نبی پاک ہمارے کیسے ہیں. مجھے جو انہوں نے فرمایا، جو انہوں نے چیزیں بتائی ہیں، وہ میں ان کو بالکل نہیں جانتا کہ ویسا ہے یا نہیں ہے. یہ صرف اور صرف دیکھیں، اگر آپ مجھے صرف اس کے دو آپشنز دیتے ہیں کہ اس کا جواب میں ہاں یا نہ میں، ایک ہے اس کے لیے دلیل لاؤں کہ کیوں، پھر ایک کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ اس طرح یہ ہوتی نہیں ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے، the answer is no. جی کہ نہیں، اس سے وہ ایمان شمان یہ سارا کچھ نہیں ہو جاتا. بالکل. صرف کہنے سے یا ان کے جو انہوں نے آپ کے اندر سوال ریز کر دیے ہیں لوگوں نے، ان سوالوں کی بنیاد پہ ایک سوال آپ نے کر دیا تو میرا جواب ہے نو. یہ تو ہے وہ آپشن کے طور پر اے اینڈ بی، اے از نو یا بی از یس. تو ان میں سے ایک سوال جواب یہ ہے میرا کہ نہیں، ایسے مکمل نہیں ہوتا، کوئی دین نہیں، اور پھر کوئی ایمان نہیں، کوئی اسلام نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. اس کے بعد میرا اگلا کویشچن ہوگا تو پھر ایمان ہے کیا؟ ایمان کیسے ہوگا؟ وہ کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ یہ کیفیت تو جو ہے وہ انجیکٹ نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ مجھے اس کی کچھ خبر دیں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ ایمان اس کو کہتے ہیں. اس کے گفتگو کی دنیا میں اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں. دیکھیں، پہلے یہ ہے کہ جب آپ ایمان کی بات کریں گے نا تو اس کے پس پشت اسی دیوار کے پیچھے چھپا ہوا ایک اسلام ہے، پھر اس کو بھی ماننا پڑے گا. جی، مطلب ایمان تو ایک کیفیت ہے، ایمان ایک کیفیت کا نام ہے. جیسے نفس ہے، ہم نفس انسانی کو کسی ایک اس کو مجسم کر کے اس کو کوئی شیپ دے لیتے ہیں، یہ ہم زیادتی کرتے ہیں. نفس بھی کیفیت ہے، نفس بھی کیفیت ہے. بالکل ٹھیک. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں جو ڈیبیٹ کرنے والی چیز ہے کہ کوئی اسلام ہوگا تو اس میں ایمان کی کیفیت ہوگی. ہاں جی جی جی. اور وہ میٹا فزکس ہے.
اور کیفیات کے جب تعین کرتے ہیں تو ان کو نہ تولا جا سکتا ہے نہ ناپا جا سکتا ہے. پھر اس کے لیے ضوابط اگر فراہم کرتا ہے اسلام، ایمان کی تمام تر پرکھنے کے جو معیارات ہیں اگر کسوٹی ہے اور وہ اسلام فراہم کرتا ہے تو جی. کیا یہ قرین انصاف ہے؟ تو یہاں میرا جواب ہے نو. بالکل بالکل. میرا جواب ہے. اب آپ یہاں ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ میں ویڈیوگرافر کو تھوڑی ایک انسٹرکشن ساتھ دے لوں کہ جب یہ 5-7 منٹ کی ہو جائے تو پھر آپ اسے ایک دفعہ بند کریں گے اور پھر سیکنڈ ایپیسوڈ ہم اس کا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے